پہلا تھسلنکیوں اس کا 5واں باب اور اس کی ایک آیت صرف 19. متی رسول کی معرفت لکھی کی انجیل اس کا 12واں باب اور اس کی پڑھیں گے جی اس کی پڑھیں گے 28 آیت پڑھیں گے. لیکن اگر میں خدا کے روح کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہوں تو خدا کی بادشاہی تمہارے پاس آ پہنچی. پریز گاڈ. اگر میں خدا کے روح کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہوں تو خدا کی بادشاہی تمہارے پاس آ پہنچی. تو ہماری قوت، ہماری طاقت، ہماری پاور نہیں ہے کہ ہم بدروحوں کو جو ہے وہ بھگا سکیں. اس کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ خدا کے پاک روح کی ضرورت ہے. جب ہم بدروحوں کو جھڑک سکتے ہیں. اب یہاں پہ بدروہیں نکالنے کی بات ایک علیحدہ بات رہ گئی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ بدروہیں جو ہیں وہ ہماری زندگی کے ہر جگہ پہ وہ انٹر ہونے کی کوشش کرتی ہیں. بدروہیں جو ہیں، بدروح سے مراد یہ ہے کہ ہر قسم کی جو بری چیز ہے اس کی ایک بدروح ہے. سگریٹ کی بدروح ہے، شراب کی بدروح ہے، ہر برے کام کی ایک بدروح ہے. ہر برے کام کی ایک بدروح ہے جو آپ کو کرتی ہے کوشش کہ وہ آپ کو انفلوئنس کرتی رہے اور آپ کو اس چیز پر کنٹینیوسلی چلنے کے لیے تیار کرتی رہے. اب اس کی اگر اس کو آپ نے اپنے سے دور رکھنا ہے، اپنے سے اس کو بھگا کے رکھنا ہے تاکہ وہ آپ کو پر قبضہ نہ کر سکے، آپ کو کنٹرول میں نہ لے سکے، تو آپ کو خدا کے پاک روح کی آپ کو ضرورت ہے. خدا کا پاک روح جو ہے وہ ہمیں ان تمام برائیوں سے بچا کر رکھتا ہے، ان تاثیروں سے بچا کر رکھتا ہے جو کہ اس دنیا میں ہر روز ہم کو گھیرنے کی کوشش کرتی ہیں، ہر روز ہم کو پکڑنے کی کوشش کرتی ہیں. خدا کا پاک روح جو ہے ان کو دور کرنے کے لیے بھگانے کی ضرورت ہے. پلس اگر کوئی بدروح کا گرفتہ آدمی آپ کے سامنے آتا ہے تو اگر آپ اس کو اپنے دماغ سے، اپنے زور سے، انسانی طریقے سے اس کو نکالنے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ کی بات نہیں مانتا ہے. خدا کا پاک روح جو ہے اس کے اندر یہ قوت اور پاور ہے. خدا خود ہے وہ، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس وقت یسوع کے نام کی تاثیر اور اس کی قوت اور اس کا اختیار اور اس کا اتھارٹی جو ہے اس کے وسیلہ سے بدروہیں جو ہے وہ بھاگتی ہیں اور وہاں سے نکل جاتی ہیں. پریز گاڈ. تو آئیے ہم خدا کا شکر کریں گے اور ایک گیت گائیں گے. اسی دوران اپنے ہدیہ نذرانے بھی خدا کے حضور میں پیش کر سکتے ہیں. مینو اپنے روح دے نال پر دے اے خدا. زندگی بخش کلام کی طرف چلیں گے اور جیسا کہ ہم نے خدا کے کلام کے مطابق جو ہے وہ پاک روح کی تعلیم کو ہم نے دیکھنا شروع کیا تھا، سمجھنا شروع کیا تھا، اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ پاک روح کا بپتسمہ جو ہے وہ ایمانداروں کے لیے نہایت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اگر کوئی لوگ پیچھے اگر بیٹھنے کے لیے مشکل ہو رہی ہے تو یہاں پہ سامنے آ سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. اور کسی کو مشکل نہیں، آگے بھی جگہ ہے، یہاں پہ سیٹ ہے. تو خدا کا پاک روح جو ہے وہ ہماری زندگیوں کے لیے نہایت اہم ہے. جیسا کہ ہم نے اس پروگرام کے شروع میں یہ دیکھا تھا کہ ہماری اس دنیا کے اندر جو ہمارا جو سفر ہے، ہماری جو زندگی ہے نجات پانے سے لے کے آسمان تک جانے تک، اس کے لیے ہمیں خدا کے پاک روح کی ضرورت ہے. اور ہم نے یہ بھی پچھلے دنوں میں دیکھا تھا کہ ایک ایماندار کو جو ہے وہ پاک روح کے نعمتوں کی بھی ضرورت ہے، لیکن پاک روح کا ہونا جو ہے اس کی زندگی میں ضروری ہے. نعمتوں کے بارے میں ہم بعد میں سیکھیں گے، لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کے اندر پاک روح کا موجودگی ضروری ہے تاکہ مختلف چیزوں کے لیے پاک روح جو ہے وہ ہمیں چاہیے. ہم نے سیکھا تھا کہ خدا کا پاک روح جو ہے وہ ہمیں خداوند یسوع مسیح کو جلال دینے کے لیے جو ہے وہ تیار کرتا ہے. ہم نے دیکھا تھا کہ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ جب روح حق آئے گا تو وہ میرا جلال ظاہر کرے گا. تو وہ خود تو کرتا ہے، لیکن وہ کس کے ذریعے سے کرے گا؟ ایمانداروں کے وسیلہ سے خدا کے نام کو جلال دے گا. تو پاک روح ہمیں جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی پرستش کرنا سکھاتا ہے. ہر بات میں وہ خداوند یسوع مسیح کو جلال دینے کے لیے جو ہے وہ پاک روح جو ہے وہ ہمیں ابھارتا ہے، ہر وقت تیار رکھتا ہے. اس کے بعد خدا کا پاک روح جو ہے وہ ہمیں کلام کو سکھاتا ہے، وہ ہمیں ٹیچ کرتا ہے،
ہماری رہنمائی کرتا ہے اور ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا کے کلام میں جو بھید ہیں وہ کیا ہے. تو خدا کے کلام کو لکھا کس نے؟ پاک روح نے لکھا. اسی لیے اس کو سمجھانے والا بھی کون ہے؟ خدا کا پاک روح ہے. تو خدا کے کلام کو سمجھنے کے لیے ہمیں خدا کے پاک روح کی ضرورت ہے. اس طرح سے مختلف چیزیں ہم نے دیکھی تھیں، لیکن ایک آخری چیز آج ہم دیکھنے کے بعد آگے بڑھیں گے. اور میرے ساتھ دیکھیں پہلا کرنتھیوں اور اس کا 12واں باب اور اس کی 13 آیت پڑھیں گے. پڑھیں جی. کیونکہ ہم سب نے خواہ یہودی ہوں خواہ یونانی خواہ غلام خواہ آزاد ایک ہی روح کے وسیلہ سے ایک بدن ہونے کے لیے بپتسمہ لیا اور ہم سب کو ایک ہی روح پلایا گیا. پریز گاڈ. کیونکہ ہم سب نے خواہ یہودی ہوں خواہ یونانی خواہ غلام خواہ آزاد ایک ہی روح کے وسیلہ سے ایک بدن ہونے کے لیے بپتسمہ لیا. تو پاک روح کا بپتسمہ جو ہے یہ کلیسیا کو جوڑنے کے لیے ہے، ایک کرنے کے لیے ہے اور ان کے اندر یونٹی پیدا کرنے کے لیے ہے. آج اس دنیا کے اندر عالمگیر کلیسیاں جو ہیں ان کے اندر یونٹی کی ضرورت ہے، اور اگر یونٹی نہیں ہے تو اس کا سبب کیا ہے؟ خدا کے پاک روح کی کمی. تو ایک بدن ہونے کے لیے خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ کلیسیا جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کا بدن ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس بدن کے اندر انٹر ہونے کے لیے، اس بدن کے اندر شامل ہونے کے لیے ہمیں پاک روح کی ضرورت ہے. کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے اس نے ہمیں ایک بدن ہونے کے لیے ایک ہی روح کے وسیلہ سے اس نے ہمیں بپتسمہ دیا ہے. تو پاک روح کا بپتسمہ جو ہے وہ ہمیں کلیسیا کے اندر جو ہے وہ ملاتا ہے اور عالمگیر کلیسیا کے اندر جو ہے وہ ہمیں شامل کرتا ہے. اس لیے ضروری بات ہے کہ کلیسیا کے اندر اگر یونٹی چاہیے، کلیسیا کے اندر اگر اتحاد چاہیے، تو اس کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ ہمیں پاک روح کی ضرورت ہے. اب پاک روح جو ہے وہ اگر ہمیں ملتا ہے، اگر ہمارے پاس پاک روح کا بپتسمہ ہوا ہے ہمیں اور وہ ضروری ہے ہمارے لیے، تو اس کے لیے یہ ہمارے خود کے لیے نہیں ہے. پاک روح کا بپتسمہ ہمارے خود کے لیے نہیں ہے، بلکہ جتنی بھی نعمتیں پاک روح کے وسیلہ سے ہیں جو ہمیں ملیں گی، پاک روح ہمارے لیے اپنے لیے خود کے لیے ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے، لیکن اس کے وسیلہ سے جو ہمیں نعمتیں ملتی ہیں وہ ہمارے لیے نہیں ہے، وہ کلیسیا کی ترقی کے لیے ہے. جو کچھ بھی نعمتیں ہیں وہ کلیسیا کی ترقی کے لیے ہے، اور ہر ایک ایماندار جس کو کوئی نعمت ملی ہے اس کے اپنے لیے نہیں ہے بلکہ وہ کلیسیا کی ترقی کے لیے ہے. دیکھیں جی، پہلا پطرس بہت سارے حوالہ جاتا ہے لیکن ابھی ایک ہی حوالہ آپ کو دیتا ہوں میں. پہلا پطرس اس کا 4 باب اور اس کی پڑھیں جی 10ویں آیت. جن کو جس قدر نعمت ملی ہے وہ اسے خدا کی مختلف نعمتوں کے اچھے مختاروں کی طرح ایک دوسرے کی خدمت میں صرف کریں. اگر کوئی کچھ کہے تو ایسا کہے کہ گویا خدا کا کلام ہے. اگر کوئی خدمت کرے تو اس طاقت کے مطابق کرے جو خدا دے، تاکہ سب باتوں میں یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کا جلال ظاہر ہو. جلال اور سلطنت عبدالآباد اسی کی ہے. آمین. پریز گاڈ. جن کو جس قدر نعمت ملی ہے، نعمت جو ہے جس قدر کسی کو ملی ہے. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کو بہت زیادہ نعمتیں ہمارے پاس ہوں، ہو سکتا ہے ہمارے پاس ایک نعمت ہو، ہم آ رہے ہیں ان کی طرف، نعمتوں کی طرف. تو جس کو جس قدر نعمت ملی ہے وہ کیا کرے؟ وہ اسے خدا کی مختلف نعمتوں کے اچھے مختاروں کی طرح ایک دوسرے کی خدمت میں صرف کریں. تو اگر میرے پاس کوئی نعمت ہے تو وہ میری اپنے بہتری کے لیے نہیں ہے یا میری اچھائی کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ نعمت جو ہے یہ دوسرے کے کام آنی چاہیے، دوسروں کی بہتری کے لیے ہے. اور اگر اب یہاں پہ دو باتوں کا ذکر کیا گیا ہے. اگر کچھ کہے تو ایسا کہے کہ گویا خدا کا کلام ہے. اب ہم جب نعمتوں کی طرف آئیں گے ہم دیکھیں گے کچھ پاک روح کی نعمتیں ایسی ہیں جن کا تعلق ہمارے بولنے سے ہے، جیسے خدا کا کلام پریچ کرنا، نبوت کرنا،
غیر زبانیں بولنا، ترجمہ کرنا، ان کا ہماری زبان کے ساتھ تعلق ہے، بولنے سے تعلق ہے، کہنے سے تعلق ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ کیا ہے؟ آگے پڑھیں جی، کیا لکھا ہے؟ اور اگر کوئی خدمت کرے تو اس طاقت کے مطابق کرے جو خدا دے۔ ہاں جی، دوسرا خدمت کرنا، اس میں بولنے کا کام نہیں ہے، ہاتھوں سے کام کرنے